حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سر بادشاہ ہے اور قلب اس کا وزیر، اور نفس اور زبان اور دوسرے اعضاء ان کے خادم ہیں۔ سر بحر خداوندی سے سیراب ہوتا ہے اور قلب سر سے، اور نفس مطمئنہ قلب سے سیراب ہوتا ہے۔ زبان نفس سے سیراب ہوتی ہے اور باقی سارے اعضاء زبان سے سیراب ہوتے ہیں۔ جب زبان صالح ہو تو قلب بھی صالح ہوتا ہے، اور جب زبان بگڑتی ہے تو قلب بھی بگڑ جاتا ہے۔ تمہاری زبان کو منافقت اور فضول کلام سے توبہ اور تقویٰ کے لگام کی ضرورت ہے۔ پس جب تم اس پر قائم رہو گے تو زبان کی فصاحت قلب کی فصاحت میں بدل جائے گی۔ پھر جب قلب کو پوری طرح یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی تو اس میں نور آ جائے گا، اور یہ نور اس سے نکل کر زبان اور دوسرے اعضاء پر ظاہر ہوگا۔ یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اولا ہے راز جلال ارض و سما یا غوث معظم در بزم نبی عالی شانی در بزم نبی عالی شانی ستارہ
غیوب مریدانی در ملک ولایت سلطانی اے منبع فضل و جود و سخا موئی کے فدائے نام تو شد دریوز اگر اکرام تو شد خواجہ ازاں کی غلام تو شد دار طلب تسلیم و رضا تم اس بدخصلت دنیا کے پیچھے اپنی طبیعت کے بچپنے کی وجہ سے کب تک دوڑتے رہو گے؟ تم نے اس کو اپنا فکر و مقصود بنا لیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ فکر و مقصود وہی ہے جو تمہیں چین سے نہ بیٹھنے دے اور تم اس کے غلام ہو جس کے ہاتھ میں تمہاری باغ ہو؟ اگر تمہاری باغ دنیا کے ہاتھ میں ہے تو تم اس کے بندے ہو، اگر تمہاری باغ آخرت کے ہاتھ میں ہے تو تم آخرت کے بندے ہو، اور اگر تمہاری باغ حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تب تم خدا کے بندے ہو، اور اگر تمہاری باغ تمہارے نفس کے ہاتھ میں ہے تو تم اپنے نفس کے غلام ہو، اور اگر تمہاری باغ ڈور تمہاری خواہش کے ہاتھ میں ہے تو تم اس کے غلام ہو، اور اگر تمہاری باغ مخلوق کے ہاتھ میں ہے تو تم ان کے غلام ہو۔ پس غور کرو کہ تم اپنی باغ کس کے حوالے کرتے ہو؟ تم میں غالب اور کثرت سے وہی لوگ ہیں جو طالب دنیا ہیں، اور کم ہیں وہ لوگ جو آخرت کو چاہتے ہیں، اور نایاب ہیں وہ لوگ جو صرف دنیا و آخرت کے رب کی ذات کے طالب ہیں۔ تم انہی کی صحبت اختیار کرو حسن ادب کے ساتھ، اور نہ ان سے معارضہ کرو اور نہ منازعت کرو، اور نہ ان کی حد تک کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، اور نہ ان کی شان میں گستاخی کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا ہی علم ہے، اور جو معلوم نہ ہو اس کو تسلیم کرنا ہی اسلام ہے۔ سلطان